14 اگست 1947 کو انگریز راج کا سورج غروب ہوا اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ ٹیم سوچ پاکستان کی 71ویں سالگرہ کے موقع پر آپ کے سامنے ماضی کے 14 تاریخ ساز لمحات پیش کرتا ہے۔ 1977 ضیاء کی بغاوت۔ جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قید کر کے مارشل لاء نافذ کر دیا۔ انتخابات میں دھاندلی کے قابل بھروسہ الزامات نے پی پی حکومت کے خلاف بننے والے پاکستان نیشنل الائنس کے احتجاج نے بھٹو کی حیثیت کو کمزور کر دیا تھا۔ اگرچہ ضیاء کا دعویٰ تھا کہ یہ بغاوت خود رو تھی، لیکن مورخین کا ماننا ہے کہ اس کی تفصیلی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ 1979 حدود آرڈیننس۔ اپنے اقتدار کو تقویت اور پذیرائی دینے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے ملک کو نام نہاد اسلامی ریاست بنانے کے منصوبے کا آغاز کیا۔ 10 فروری 1979 کو ضیاء نے حدود آرڈیننس نافذ کر دیا، جس کی روح سے زنا اور شراب نوشی جرائم گردانے گئے اور معمولی چوری جیسے جرائم کے لیے سنگزنی اور کوڑے مارنے جیسی سخت سزائیں متعارف ہوئیں۔ تقریباً 2 دہائیوں کے تنازعات اور تنقید کے بعد ان قوانین کو بالآخر ایک اور فوجی آمر جنرل مشرف نے تبدیل کر دیا۔ 1987 افغان جنگ کا اختتام۔ 20 جولائی 1987 کو 11 سالہ سخت جنگ کے بعد سوویت یونین نے افغانستان سے اپنے انخلاء کا اعلان کیا۔ مجاہدین باغیوں کو اسلحہ، بارود اور تربیت دے کر پاکستان نے روس کی شکست اور بعد ازاں ٹوٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم اس کے نتیجے میں افغانستان میں پیدا ہونے والے عدم استحکام نے پاکستان پر بھی بہت دور دراز اثرات چھوڑے، جن میں سے اسلحہ کلچر کا رواج اور لاکھوں افغان مہاجرین کی آمد شامل ہے۔ 1998 پہلا جوہری تجربہ۔ پاکستان نے 28 مئی 1999 کو چاغی کے مقام پر اپنا پہلا جوہری تجربہ کیا، جو کہ ہندوستان کے چند روز قبل کیے ہوئے تجربوں کے جواب میں تھا۔ یہ تجربہ ڈاکٹر AQ خان کی رہنمائی میں چلنے والے لمبے خفیہ جوہری پروگرام کا شاخسانہ تھا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو شدید بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 1999 مشرف کی بغاوت۔ 1997 کے عام انتخابات میں بھرپور کامیابی نے نواز شریف کو عدلیہ اور فوج کا سامنا کرنے کی جرأت دی۔ اس کے حامیوں کے نزدیک یہ سول بالادستی کا اظہار تھا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ ان کی قادر کل ہونے کے شوق کی عکاسی کرتا ہے۔ بالآخر نواز شریف کو اپنی برابری کا چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف ملا، جو خود کو برطرف کیے جانے کی کوشش کے جواب میں 1999 میں بغاوت کر کے حکومت پر غاصب ہو گیا۔ 27 دسمبر 2007 بے نظیر بھٹو کا قتل۔ 27 دسمبر 2007 کو سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا۔ اسی مقام سے چند قدم کے فاصلے پر لیاقت علی خان کو بھی 6 دہائیوں پہلے قتل کیا گیا تھا۔ ان کی خود ساختہ جلاوطنی سے واپسی نے مشرف کی فوجی حکومت میں جمہوریت پسند تحریک کی ایک نئی روح پھونک دی تھی، اور ان کی وفات ان کے حامی اور مخالف دونوں کی نظر میں قومی سانحہ تھی۔ گو کہ آئندہ انتخابات میں ان کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں بھی آئی، لیکن جیسا کہ پاکستان میں اکثر ہوتا آیا ہے کہ ان کے قاتلوں کی شناخت اب تک نہ ہو سکی۔ 2018 نیا پاکستان۔ 22 سال کی جدوجہد کے بعد عمران خان نے بالآخر پاکستانی سیاست میں 2 جماعتی شکنجہ توڑ دیا اور 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں سرخرو ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے کچھ صاحب اثر دوستوں کی مدد کے بغیر ناممکن تھا۔ اگرچہ اس انتخابی عمل کے نتائج پر بے شمار تنازعات ہیں، لیکن ہر سیاسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے پاکستانی پر امید اور دعا گو ہیں کہ وہ ملک میں مثبت تبدیلی لے کر آئیں گے۔